علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علماء سو پاگل ہو گئے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح یہ عوام کو بھڑکا کے آپ کی جان لے لیں۔ فی الحال تو آپس میں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، یہ آپ بے فکر رہیں، آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ باقی جو آپ نے لکھا ہے یہ پاگل ہیں، یہ آج سے پاگل نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی پاگل ہیں۔ جب آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے یہ اس وقت بھی پاگل تھے، لیکن آپ اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پاگلوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس لیے بے فکر رہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط کرتا ہے۔ یہ کہتا تھا نا کہ جی تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بنا ہے۔ تسبیح اگلے نے وڈی ہے نا جڑا والا جو ایک کام پاندے نے نا انہاں ہوتے اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایسا انہاں دے ہوتے ازمائش ان کے اوپر پھینکتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جو یہ حرکت کرتے ہیں، جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک محاورتاً بات کی، وہ بھی کافروں کے ریفرنس سے، انہوں نے بات اٹھا کے اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرا کہہ دیا۔ یار قرآن میں تو سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کو ذلیل کہا۔ اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن ابی کی ریفرنس سے تو کیا میں رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں گا؟ اسے کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد۔ اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ظاہر نبی علیہ السلام تو ان کے اعتبار سے ینگ تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے، وہ کہتے تم نے نبی کو چھوکرا کہہ دیا۔ تو پھر قاری خلیل الرحمن کی زبان سے ایک نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے نکلا۔ جب دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کو رگڑا دیا نا، اور وہ جو جدے میں بیٹھا ہوا ہے ان کا ایک مولوی، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا دیوبندی ہمارے ساتھ، یہ سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ ظاہر ہے وہ شستہ اردو میں اسی طریقے سے چیزوں کو سم اپ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں، ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اللہ کو بھی موت نہیں آنی، دوسرا کن فیکون، جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائیں گی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا۔ ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے جہاں ہمارا حکم چلے گا۔ اور اس پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، اور میں نے اس کے ساتھ بولا تھا یہ گاڈ ان معنوں میں نہیں لے رہا کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے، یہ مخلوق کے معنوں میں لے رہا ہوں، اس کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کو انہوں نے پکڑ لیا، حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا، آپ نے سنا نا خدا، یہ فارسی سے اردو میں آیا۔ فارسی میں جو کشتی کا ملاح ہے نا اسے کہا جاتا ہے نا خدا، یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنا ہے، ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو، تو یہ پھر اس کا ایک مختصر لفظ بن گیا نا خدا۔ جس طرح منگول تھا، عربی چونکہ گاف نہیں بولتے، وہ مغول کہتے تھے، وہ کرتا کرتے مغل بن گیا، ہم مغل ہیں، منگولوں کی اولاد ہے، لفظ تھا منگول، مغول ہوا پھر مغل بن گیا۔ عبد القادر جیلانی بولا جاتا ہے عربی میں، لفظ ہے گیلانی، چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو باکستان کیونکہ پے نہیں ہوتی، یہاں پہ بھی ناؤ خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا۔ ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملاح کو خدا کہہ رہے ہیں، گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے، نہ سب کو پتا تھا یہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے
جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے. اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیاء دیوبندیوں اور بریلویوں کے بابوں نے، جن میں سے بعض کی تعریف وہابی اہل حدیث بھی کرتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھیں. بھی جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود، کائنات میں وجود ایک ہے، باقی اور کوئی وجود نہیں، یعنی ہم بھی جو کچھ ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ صوفیاء کے اوپر خام خواہ الزام لگا رہے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے، اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے. حالانکہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پہ غلط پردہ ڈال رہے ہیں. ان کا یہ موقف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں ایلوژن ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وجود ایک ہی ہے. جو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤس کا، جو ہندوؤں کے اندر بھی ہے. پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ صوفیاء کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں نا کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑا ہیں. ہم آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی وحدت الوجود کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہی تعویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ وحدت الوجود کہتے ہیں، نہیں وہ تو شرک ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود یہ ہے. میں نے کہا چلیں یہ ہے، لیکن آپ بہتر یہ کہ توحید کی ٹرم یوز کریں. ہم نے اتنی تعویل آپ کی قبول کی، آپ نے ہمارے یہ پورے ڈفرینسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ جی یہ جو شرک کر رہا ہے. اور شرک کا کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے ایک ایک جینز کے اندر شرک گھسا ہوا ہے قبر پرستی کا، وہ ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا. اللہ کی پھر کا بھی مدد آ گئی. مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی پڑھایا ہے ہر دفعہ، وہ بنی گالا میں ہی ہیں، وہیں پہ ہوتے ہیں وہ. مفتی سعید صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو انہوں نے اسے سمجھ کہا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ. کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا. ٹھیک ہے، وہی جملہ جو میں نے بولا تھا اب ساروں کو سانپ سونگا ہوا ہے. اسی لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں، میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکیں یا گمراہی پہ مبنی بتا سکیں. اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے. اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو. اس پہ شرعی حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر. وہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتویٰ دے، مسلمان کی تعویل قبول کرے. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹیں. ہاں اے میں مچھی پھڑنے سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا جا کلپ کٹن میری بدنامی کریں لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہیں اوئے ہوئے مولوی اتنے جھوٹے نے انہیں تو ایک گالی نہیں سکی تھی. جس طرح وہ دیکھیں وہ ایک بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے. انہیں بھی اپنا حصہ پایا ہے کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. تنوں کی تو پتہ لگنا ہے
پوری زندگی تو فضائل مال پڑھی، نہ تو قرآن پڑھا نہ بخاری پڑھی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میرے کلپ چلا دیے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے، تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا. وہ انجینئر بنا ہوا، کیا وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کبھی کہتا ہے میں مولوی ہوں، پتہ نہیں تو ہے اس کو خود بھی پتہ میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. یار کوئی آگے پیچھے بات ہوئی ہے، وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے، عربیوں سے لڑائی ہوئی، انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی، انہوں نے عربی میں گالیاں دی، اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ جی عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے، وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے. ہم جس کو عربی نہیں آتی انہیں تھے کوئی بھی بات ہو رہی ہے. یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے، یہاں پہ آ کے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا، ادروائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرینچ زبان میں، آپ کے لیے تو برابر ہے. اب مجھے بتائیں اس جملے کا، اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار، آپ تو بری طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کو نقصان ہوا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بنگلہ دیش میں باقاعدہ انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. بعض لوگ دکانوں کے باہر، اسکول کی دیواروں، سرکاری عمارتوں کے باہر، مرد حضرات کو یہ بیماری ہے نا، جہاں بھی دیکھا تھوڑا سا یعنی ویرانہ ہے تو پیشاب کر لیا. بڑے تنگ تھے وہاں کے لوگ. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے پتہ کیا کیا، قرآن کے رسم الخط میں نا عربی میں وہاں دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یہاں پیشاب کرنا منع ہے. لکھا یہ ہوا ہے، عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے وہ بیٹھنے لگتا ہے، ساتھ پڑھتا ہے نا، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور کئی تو ایسے چوم کے بھی جا رہے ہیں اسے، ہاں پیشاب کو چوم کے جا رہے ہیں ایسے، ہاں جو عربی میں لکھا ہے پیشاب کرنا منع ہے. یہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کی. یہ انہوں نے ایک مدنی ٹیکنیک یوز کی ہے. خدا کے لیے بات کیا ہوتی ہے، کیا بنا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر جناب، تھوڑے نال بھی پھر جو کچھ ہو رہی ہے نا صحیح ہو رہی ہے، ہمیں تو فائدہ ہوا ہے. یہ ہمارے وہ جو میں نے کئی بار بتایا، یہ اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے بھیجے تھے. میں نے کہا یار بندہ پڑھا لکھا ہے، اس طرح کے بکواسات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی. تو اس طرح کئی لوگ ہیں ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ سٹوریز نہیں سنا رہے. یہ نیگیٹو تعارف ہوا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعارف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی ہوئی ہے؟ دشمنوں کے. اسی تو ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کیسے کر رہا ہے؟ بھائی خرچہ سارا تسی کر رہے ہو میرے ہوتے، ہم تو ضرورت ہی نہیں کرنے دی.